سنو سنو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے، سنو سنو۔ آج اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے سورہ توبہ آیت نمبر 107 تا آیت نمبر 110 ٹوٹل 4 آیات کی تفسیر آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ رب العزت کلمات حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور کلمات حق کو سننے کے بعد عمل کرنے، قلب و جگر میں بسانے، مزید آگے ترویج و اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، سورہ توبہ کی جن 4 آیات کی آج میں تفسیر پیش کروں گا، ان کا عنوان ایک ہی ہے، اور وہ کیا عنوان ہے یہ میں واضح کروں گا آگے۔ ان آیات کو سمجھنے سے قبل جو پس منظر ہے ائمہ تفاسیر نے اس مقام پر درج کیا، آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مدینہ طیبہ کے اندر جب تک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت نہیں فرمائی، مدینہ طیبہ کے اندر جو عروج تھا یہ 2 قبیلوں کا تھا۔ ایک قبیلہ اس کو کہا جاتا ہے اوس، الف واو اور سین، اور دوسرا قبیلہ ہے خزرج، خا زا را اور جیم۔ یہ مدینہ طیبہ کے بڑے قبیلے تھے، اور یہ دونوں قبیلے مدینہ طیبہ میں بت پرست تھے، یعنی بتوں کی پوجا کرنے والے۔ اور مدینہ طیبہ کے اندر ایک شخص مشہور تھا، اس کے بارے میں لکھا ہے ابو عامر۔ یہ جو عامر ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، نام بھی رکھتے ہیں نا کہ اس کا نام عامر ہے، تو اس کے آگے آپ لفظ اب لگا دیں، ابو عامر۔ یہ مدینہ طیبہ کا باشندہ تھا، اور پہلے یہ بت پرست تھا، لیکن پھر اس کے بعد مدینہ میں رہنے کے باوجود اس نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ ایک وقت ایسا تھا یہ بت پرست تھا، پھر ایک وقت ایسا آیا کہ یہ عیسائی بن گیا، نصرانی۔ اب یہ جو اوس اور خزرج والے ہیں یہ بڑا اس کا ادب کرتے تھے، احترام کرتے تھے، لیکن پھر یہ اللہ کی شان دیکھیں کہ اوس اور خزرج والوں نے اسلام قبول کر لیا، اور انہی کو کہا جاتا ہے انصار مدینہ۔ جو صحابہ کرام مدنی ہے نا، اس سے مراد یہی ہوتے ہیں، یہ 2 قبیلے کے صحابہ کرام ہیں، اور جنہیں بڑے اچھے لفظوں سے تعبیر کیا گیا انصار۔ انصار کہا ہی اسی کو جاتا ہے جو مدد کرتا ہے، انہی کو کہا جاتا ہے۔ اب اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام مکۃ المکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کر چکے۔ یہ جو شخص تھا ابو عامر، یہ جناب سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کرتا ہے، تھا بڑا بدبخت، لعین اور مردود، یعنی اس کا خاتمہ بھی ایمان پر نہیں ہوا، بڑا بدبخت اور شقی القلب شخص تھا۔ ابو عامر جناب سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ آپ کون سے دین کی دعوت پیش کر رہے ہیں، آپ کا دین نیا ہے۔ جناب سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب ارشاد فرمایا، میں ملت ابراہیمی کی اتباع کرتا ہوں، یعنی اس مذہب کا پیروکار، ملت ابراہیمی۔ ابو عامر کہتا ہے میں بھی ملت ابراہیمی کا پیروکار ہوں، لیکن آپ الگ ہیں، میں الگ ہوں۔
اور وہ یہ الزام لگا رہا ہے ابو عامر جناب سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام پر کہ آپ جو بات پیش کر رہے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ جھوٹ ہے. یعنی ملت ابراہیمی کا پیروکار تو میں ہوں، آپ تو نہیں ہیں. وہ یہ کہنے لگا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ملت ابراہیمی کا پیروکار میں ہوں، تم نہیں ہو. اب اس کے بعد اس نے بد دعا کے کچھ کلمات کہے. وہ کلمات یہ تھے کہ میں اس بات کا دعوے دار ہوں کہ میں ملت ابراہیمی کا پیروکار ہوں اور آپ بھی دعوے دار ہیں، اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ غلط ہیں اور آپ مجھے کہہ رہے کہ میں غلط ہوں. تو میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہے، یہ وہ شخص کہتا ہے، ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہے اس کی موت ہوگی حالت سفر میں. اچھا ایک بات حالت سفر میں، دوسری کیا ہے؟ حالت سفر میں جب موت ہو تو کوئی بھی نہ ہو، یہ اکیلا ہو. ظاہر بات ہے سفر میں اگر انتقال ہو جائے اور ایک ہی شخص ہو تو لاش تو پڑی رہے گی، کوئی پوچھنے والا نہیں، سنبھالنے والا نہیں. تو کہتا ہے کہ حالت سفر میں موت آئے اور اس حالت میں آئے کہ سفر میں کوئی ساتھی بھی نہ ہو اور وہ بے بس ہو، بے کس ہو، اس طریقے سے مر جائے. اب اس نے یہ کلمات کہے نا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بلند آواز سے آپ نے ارشاد فرمایا آمین. آپ نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے، فیصلہ تو نہیں کیا ہے اور آمین میں نے کہہ دیا. اب یہ وقت بتائے گا کہ ملت ابراہیمی کا پیروکار میں ہوں یا تم ہو، یہ بالکل کلیئر ہو جائے گا. ابو عامر جو ہے نا، یہ جناب سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا سخت مخالف تھا، بڑا بدبخت قسم کا. اس لیے میں نے الفاظ بھی تھوڑے سخت نکالے، لعین مردود، بڑا بدبخت تھا. ابو عامر جو ہے نا، جو جنگیں ہوئی باوجود اس کے کہ وہ عیسائی تھا، لیکن جنگوں میں سپورٹ کس کو کرتا؟ کفار کو، بت پرستوں کو سپورٹ کرتا. اور جناب سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے پر آتا. غزوہ احد میں آیا، اس کے علاوہ اور جنگوں میں بھی آیا ابو عامر. اور یہاں تک کہ اللہ کے فضل اور کرم سے یہ مسلمانوں پر اللہ کا کرم ہوا کہ جب 8 ہجری ہوئی، رمضان مبارک کا مہینہ، اور فتح مکہ ہوا، اس وقت فتح مکہ جب ہو گیا تو ابو عامر جو ہے اب بخلا گیا، کیونکہ مدینے میں رہتا تھا اور فتح مکہ بھی ہو چکا، اب تو مکمل کنٹرول ہو گیا. اور ابو عامر وہاں سے بھاگ گیا. اب وہ کہاں گیا؟ ملک شام چلا گیا، جسے آپ آج کل سیریا کہتے ہیں. ملک شام گیا اور وہاں سے اب وہ بیٹھ کر سازشیں کھیلتا ہے. سازشیں کیا کھیلی؟ جو مدینہ طیبہ کے اندر منافقین تھے. اب اس زمانے میں مدینہ طیبہ میں جو منافقین ہیں بلا مبالغہ سینکڑوں میں تھے. اب عامر نے ان منافقین سے رابطہ کیا. ان میں سے 1 to 12 منافقین اس کے کانٹیکٹ میں آ گئے. اور ان کو کیا کہتا ہے سنیے گا. کہتا ہے تم ایک مسجد بناؤ اور وہ مسجد جو ہے وہ ہمارا مرکز بنے گا. اس کا مطلب ہے کہ وہ مسجد جو ہے ابو عامر بدبخت کا بھی مرکز ہے پیچھے سے، اور سامنے کون ہوں گے؟ منافق ہوں گے. یہ 12 منافق تھے اور 12 منافق کو ابو عامر نے یہ کہا تم مسجد بناؤ، ہم وہاں سے یعنی پلاننگ کریں گے اور پلان کریں گے اور مسلمانوں کے خلاف کام کریں گے، ہمارا یہ مرکز بنے گا. ہم مرکز بھی مسجد کو بنائیں گے. ذرا توجہ رکھے گا. اب دیکھیں مرکز کس کو بنایا جا رہا ہے؟ مسجد کو بنایا جا رہا ہے. اور بنانے والا پیچھے کون ہے؟ ابو عامر کرسچن، یہ بنا رہا ہے. اور آگے اس نے کن کے چہرے رکھے تھے؟ منافقوں کے، جن کا حلیہ، جن کا بظاہر اٹھنا بیٹھنا یہ اسلام تھا. انہیں آگے کیا؟ پیچھے سے مال بھیج رہا ہے، جیسے آج کل ڈالر بھیجے جاتے ہیں. پیچھے سے مال بھیجا جا رہا ہے اور اسے سپورٹ کیا جا رہا ہے. کہا تم کرو، میں ایک لشکر تیار کر رہا ہوں شام میں، اور وہ لشکر جب تیار ہو جائے گا ہم سب مل کر جو ہے مسلمانوں پر حملہ کریں گے. یہ پوری گیم.
پوری سازش. اب ان 12 منافقین نے کیا کیا؟ اپنی ٹیم بنائی. ٹیم بنانے کے بعد یہ سارے منافق تھے جو مدینے میں آباد تھے. انہوں نے ایک مسجد بنائی. مسجد کہاں بنائی؟ مسجد بنائی مسجد کوبا کے پاس. مسجد کوبا اس زمانے میں یہ سمجھے کہ مدینہ طیبہ کے باہر اور متصل تھی، مین سٹی میں نہیں تھی، بلکہ وہاں ایک قبیلہ آباد تھا اور ایک آبادی تھی، وہاں مسجد کوبا آباد ہے. تو مسجد کوبا کے پاس وہ مسجد بنائی. اور وہ مسجد کب بنی؟ کس سن میں بنی؟ 9 ہجری میں. بنانے والے کون؟ منافق. اب یہ منافق جو مسجد انہوں نے بنائی، یہ مسجد انہوں نے مسلمانوں کے خلاف بطور سازش بنائی. اور اسی مسجد کو کہا جاتا ہے مسجد درار. یعنی مسجد کے آگے آپ ضاد را الف را، قرآن میں لفظ استعمال ہوا ہے، میں وعدے کروں گا. مسجد درار کہا جائے. اور یہ وہ مسجد ہے جس کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس مسجد کو گراؤ اور جلا دو. آپ نے یہ ارشاد فرمایا. یہ تھا اس کا عنوان جو باتیں میں نے پیش کی. اور قرآن کی 4 آیات سورہ توبہ کی اس حوالے سے اللہ رب العزت نے ذکر کی. اب ہم آیات کے تحت اس کو سمجھتے ہیں. اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے. اب آپ اسکرین پر ملاحظہ کریں. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا، اور جن لوگوں نے بنایا، اس سے مراد منافق. یہ 12 منافق 1 to 12 ائمہ تفاسیر نے 12 کا عدد لکھا ہے. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا، اور جن لوگوں نے مسجد بنائی، لیکن اس مسجد کا مقصد کیا تھا؟ درارن. مسجد کا مقصد مسلمانوں کو نقصان پہنچانا، یہ مسجد کا مقصد تھا. مسجد کا مقصد یہ نہیں تھا کہ یہاں اللہ کی عبادت ہو. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ سمجھے کہ لیبل کچھ اور ہے اور اندر میں کچھ اور ہے. ورنہ مسجد ہم جو بناتے ہیں، ہم کیوں بناتے ہیں؟ ہم بناتے ہیں نمازیں پڑھیں، اللہ کی عبادت کریں. اور ہمارا ذہن ہوتا ہے کہ جب مسجد بنتی ہے اللہ کی عبادت ہو، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ وہ مقام نہیں جو کفر، نفاق اور فساد کا ہے. اور انہوں نے جو مسجد بنائی کس ارادے سے بنائی؟ اس ارادے سے بنائے کہ یہ آمد گاہ بنے کفر کی، نفاق کی اور فساد کی. تو قرآن کہتا ہے وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا دِرَارًا، اور ان لوگوں نے مسجد بنائی لیکن مقصد کیا تھا؟ درار، نقصان پہنچانا، ایذا دینا. اسی بنا پر اس مسجد کو کہا جاتا ہے مسجد درار. یہ عربی کا جو لفظ ہے قرآن کا، اسی بنا پر اس کا نام رکھا گیا مسجد درار. اور ابھی میں نے پیش کر دیا یہ مسجد کہاں تھی؟ بالکل کوبا مسجد کے قریب تھی. اب ظاہر بات ہے کوبا مسجد ایک عظیم مسجد ہے. الحمدللہ جو عمرے کے لیے جاتا ہے، حج کے لیے جاتا ہے، تو مدینہ طیبہ میں حاضری ہوتی ہے تو مسجد کوبا تو باقاعدہ جاتا ہے. کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر سنیچر کو مسجد کوبا تشریف لے جاتے ہیں. یعنی ہر ہفتے، ایسا نہیں ہے کہ مہینوں میں جانا، ہر سنیچر جناب سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام مسجد کوبا تشریف لے جاتے. اور حدیثوں کے اندر آیا کہ جناب سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام جب مسجد کوبا تشریف لے جاتے تو کبھی آپ پیدل جاتے اور کبھی سواری پر جاتے. اب سواری پر جانا ذرا آسان ہے، اور آج کل سواری پر جانے کے لیے سفر بہت بڑھ جاتا ہے کیونکہ روٹوں سے بڑا گھوم پھر کے جانا پڑتا ہے. اور ایک پیدل راستہ بھی بنا دیا گیا ہے، وہ کافی قریب پڑتا ہے. تو بعض لوگ پیدل جاتے، بعض سواری پر جاتے، اور بعض لوگ کیا کرتے، کبھی سواری پر جاتے اور کبھی پیدل پر جائے. تو اب سنت طریقہ یہ ہوگا کہ کبھی ہم سواری پر چلے جائیں اور کبھی پیدل چلے جائیں. میرے آقا کی جو ادا ہے میرے رب کو پیاری ہے، سیدھی بات ہے. تو مسجد کوبا جو ہے، جس کے بارے میں سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی 2 رکعت نفل پڑھتا ہے اسے عمرے کا ثواب ملے، یہ مسجد کوبا. اب اس مسجد کوبا کے مقابلے پر، اس سے تھوڑے قدموں کے فاصلے پر مسجد بنا لی، اور اس مسجد کو قرآن کہتا ہے مسجد ضرار. یہ قرآن کہتا ہے. اچھا، اب یہ جو مسجد ہے جو ضرار، نقصان پہنچانے کے لیے،
اور دوسرا کیا ہے کفر کے لیے وہ کفرا, اور تیسرا کیا ہے وہ تفریقم بین المؤمنین, یعنی مسلمانوں کے درمیان کیا کروایا جائے جھگڑا. ان کا کام سازشیں رچانا, اور منافق کا کام یہی ہوتا ہے لڑوانا, جھگڑوانا, فساد پھیلانا, مسلمانوں کی یکجہتی کو کمزور کر دینا. یہ منافقوں کا کام ہے, یہی سب کچھ کرتے. اور ہمیشہ یہی ہوا کہ غیر مسلم جب مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے تو منافقین کے ذریعے کرتے, خریدتے ہیں, اور وہ خریدے ہوئے زر غلام جو ہوتے ہیں ان کے ذریعے جو نا اسلام کو نقصان پہنچایا جاتا, مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جاتا. اب ان جو یہ منافق تھے, مسجد بنانے کے مقصد کو قرآن نے 3 لفظوں میں ذکر کیا. نمبر 1 درار قرآن کے اندر, نمبر 2 کفر, نمبر 3 تفریق بین المؤمنین, جس کا مطلب کیا ہوا یہ جو مسجد بنائی گئی اس کی بنیاد کفر پر, نفاق پر اور فساد پر رکھی گئی. آسان لفظوں میں اس کی ترجمانی اور عکاسی اس طریقے سے ہوگی. اچھا اور کیا رکھتے ہیں اب سنیے گا, وَإِرْسَادِ. اب یہ منافق جو ہے نا یہ آس لگائے ہوئے ہیں, امیدیں رکھے ہوئے ہیں. کس بات کی اور کس سے امیدیں رکھے؟ اس بات کی امیدیں رکھے ہوئے کہ ہم یکجا ہو جائیں گے اور مسلمانوں کی معاذ اللہ اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے, یہ امیدیں رکھے ہوئے. اچھا اور کس بات کی امید, اس بات کی, اور سپورٹ کون کرے گا؟ ابو عامر کرے گا, شام سے لشکر آئے گا. اب دیکھیں قرآن کہتا ہے وَإِرْسَادًا, انہوں نے امیدیں رکھی ہوئی ہے, آس لگائی ہوئی ہے. کس سے آس لگائی ہوئی ہے؟ لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل, اس شخص سے آس لگائی ہے جو پہلے بھی مسلمانوں کے خلاف لڑتا رہا, یعنی ابو عامر, اس سے آس رکھی ہوئی. یہ ہمیں سپورٹ کرے گا, یہ ساتھ دے گا, اور پھر ہم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مسلمانوں سے ٹکر لیں گے. کون کہہ رہے؟ کلمہ پڑھنے والے. کون کہہ رہے؟ نمازیں پڑھنے والے. کون کہہ رہے؟ روزہ رکھنے والے. اچھا کون کہہ رہے؟ جو نبی کی سنگت میں بیٹھے بھی ہوئے, صحبت میں بھی بیٹھ رہے تھے, لیکن کیا تھا ظاہر کچھ اور تھا, باطن کچھ اور تھا, حلیہ کچھ اور تھا, من کے اندر, قلب کے اندر, دل کے اندر کچھ اور تھا. اچھا پھر اس کے بعد رب کیا کہتا ہے؟ رب کہتا ہے وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى. اب جب یہ منافق مسجد بنائیں گے تو مسجد بنانے کے بعد ظاہری بات ہے, ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے نا کہ کوئی چیز بنائی جاتی, کسی بڑے آدمی کو بلایا جاتا تاکہ کیا ہو, لوگ کہ ہاں یار یہاں تو بڑے بڑے لوگ آتے ہیں, سپورٹ ملے. اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے قسمیں کھائی نبی کی بارگاہ میں, کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نیت بڑی اچھی ہے, جبکہ نیت کس پر تھی؟ کفر, نفاق اور فساد. ہم نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی ہے, یہ منافق کہتے ہیں. یعنی اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم نے اچھے کاموں کے لیے مسجد بنائی, اور قسمیں کھا کر نبی کو باور کروانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن رب کیا کہتا ہے سنیے گا, رب کہتا ہے واللہ یشہد, اللہ کہتا ہے میں گواہ ہوں, گواہ میں ہوں, انہم لکاذبون, اے پیارے حبیب یہ سچے نہیں, یہ جھوٹے ہیں, یہ آپ کے سامنے باتیں بنائیں. اچھا منافق جو شخص ہوتا ہے باتوں میں بڑا تیز ہوتا ہے, ایسی چپڑی چپڑی باتیں کرے گا, ایسی میٹھی میٹھی باتیں کرے گا کہ ہم حیران ہیں, نہیں نہیں یار یہ تو سچا ہے, یہ جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا. یعنی یہ سارے گر جو ہے نا, یہ کمال یہ منافقوں کے پاس ہوتے ہیں. اور پھر سادہ لو مسلمان کیا ہوتے ہیں؟ بیوقوف بن جاتے, کہتے ہیں یار نہیں صحیح کہہ رہا ہے, اور اس کے جال میں پھنس جاتے ہیں. اچھا اب آئیں اگلی آیت, سورہ توبہ آیت نمبر 108. یہ تو ایک آیت ہوئی, چونکہ اس عنوان پر اللہ نے 4 آیتیں ذکر کی سورہ توبہ کے اندر. سورہ توبہ آیت نمبر 108. اچھا اب یہ جو منافقین تھے بارگاہ رسالت میں عرض کرنے لگے کہ آپ آئیں ہماری مسجد میں نماز پڑھیں, ہم نے بنائی اللہ کی رضا کے لیے. اور اس طریقے سے کہنے لگے جب آپ نماز پڑھیں گے تو ہمیں شرف حاصل ہوگا. بڑی میٹھی میٹھی بات ہے بارگاہ رسالت میں, یہ عرض کرنے لگے. اور مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا تاکہ مسلمانوں کو تسلی ہو کہ ہم نے مسجد قباء کے مقابلے پر نہیں بنائی, کیونکہ قریب میں تو مسجد قباء تھی نا,
مسلمانوں کے دلوں میں اگر ایسی بات آئے تو یہ بات ختم ہو جائے, چھٹ جائے. اس کے لیے جو ہے نا یہ نبی کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے. اچھا ہوا کیا پتا آپ کو, جب یہ نبی کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے تو اللہ کے حبیب نے اظہار فرمایا, اقرار کر دیا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں. کون سی مسجد؟ مسجد زرار. میں اس میں آؤں گا, نماز پڑھوں گا. جیسے آپ نے اقرار فرمایا کہ میں آؤں گا, اللہ رب العزت نے وہی اتار دی. اللہ نے فرمایا اے حبیب نہیں, آپ ان کی مسجد میں نہیں جائیں گے. اب دیکھیں وہ بھی تو مسجد ہے نا. جیسے آج کل لوگ کہتے رہتے ہیں, آج کل لوگ کیا کہتے ہیں, یار مسجد ہی ہے. ایک شخص مجھے ملا, کہا یار مجھے نماز پڑھنے جانا. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, قریب میں یہ مسجد ہے, آپ جائیں نماز پڑھ لیں. قریب میں کیا تھا پتا آپ کو؟ میں نے جو بتایا وہ الگ تھی. اس سے زیادہ قریب میں ایک اور مقام تھا, وہ اہل تشیع کا امام بارہ. اس سے مسجد بھی ہوتی ہے نا ان کی. اب وہ مجھے کہنے لگا کہ مسجد ہی ہے نا, چلے جاتے ہیں. مسجد میں فرق ہے, یہ بات دھیان میں رکھے گا. ورنہ قادیانی بھی تو کہتے ہیں, قادیانی اپنی عبادت گاہ کو کیا کہتے ہیں؟ مسجد کہتے ہیں. یہ تو ہم کہتے ہیں نا, نہ کہو. جس کی بنا پر ہم نے کہا بھائی ہم تمہیں مسلمان تو مانتے نہیں, مطلب تم نان مسلم ہو, اور تم اپنے آپ کو اقلیت میں نہیں مانتے ہو. پتہ چلا نہ یہ مسلمان ہے نہ اقلیت میں ہے. کیونکہ اگر مسلمان ہوتے تو مسلمانوں کے حقوق ہوتے, اور وہ حقوق ہمیں ادا کرنے پڑیں گے. ریاست کی ذمہ داری ہے کہ قانون نافذ کرے اور مسلمانوں کے حقوق کو ادا کرے. اچھا اگر وہ مسلم نہیں تو پھر کس میں آئے گا؟ اقلیت میں آئے گا. جب وہ اقلیت میں آئے گا, جیسے ہمارے ہندو ہیں, عیسائی ہیں, یہودی ہیں, مجوسی ہیں, یہ سب اقلیت میں آئیں گے پاکستان کے اندر. اب جب یہ اقلیت میں آئیں گے تو اسلام کیا کہتا ہے؟ اقلیت کے بھی حقوق ہیں. ریاست کا کام ہے ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت کرے. اس کا مطلب ہندو اگر پاکستان میں رہتا ہے ریاست کا کام ہے اس کی حفاظت کرے. اچھا عیسائی رہتا ہے, ریاست کا کام ہے حفاظت کرے. مجوسی رہتا ہے, ریاست کا کام کیا ہے؟ اس کی حفاظت کرے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھے گا, کب تک حفاظت کرے گا؟ کب تک حفاظت کرے گی ریاست؟ اس وقت تک جب یہ اسلام کے خلاف سازش نہ کرے. یہ شرط ہے, تب ریاست جو ہے اس کی حفاظت کرے گی. اچھا اب مسلم ہے, مسلمانوں کے حقوق ہے. اچھا جناب نان مسلم ہے یعنی اقلیت ہے, اگر اقلیت ہے تب بھی کیا ہے؟ اس کے حقوق ہیں. لیکن قادیانی کو جا کے پوچھے تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہم اقلیت میں تو ہے ہی نہیں, منع کرتے. برملا کہتے نہیں ہم اقلیت میں نہیں ہیں. ذرا بولو گے جٹ سے جواب دے دیں گے, کہتے نہیں ہم اقلیت میں. تو ہم نے کہا جب تم اقلیت میں خود کہتے ہو ہم نہیں ہیں اور ہم تمہیں مسلمان نہیں مانتے, تو اس کا مطلب ہے کہ ریاست کا جو تحفظ والا جو آراستہ تھا, حق تھا, رائٹ تھا, وہ تو تمہارے لیے ہے ہی نہیں, کیونکہ تم نہ مسلمان ہو نہ تم اقلیت میں ہو. اگر تم اقلیت میں ہوتے تو ٹھیک ہے ریاست تمہاری حفاظت کرتی. جب تم اقلیت میں بھی نہیں ہو اور مسلمان بھی نہیں ہو تو ریاست کو کیا ضرورت پڑی تمہاری حفاظت کرے. تو اب قادیانی جو اپنے عبادت خانے کو کیا کہتا ہے؟ مسجد کہتا ہے, اور اس پر لکھ بھی دیتا ہے مسجد, اگرچہ شرعن بھی غیر قانون ہے, شرعن بھی ممنوع ہے, اور پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق بھی ممنوع ہے. لیکن اس کے باوجود وہ اسے کیا کہتا ہے؟ مسجد کہتا ہے. اب جناب وہ مسجد کہتا ہے تو اب کیا اس کے عبادت خانے میں جا کے ہم نماز پڑھیں گے؟ اب ہمارے لوگ جو ہے نا مسلمان کتنے سادے ہیں یار, یہاں اتنے سادے بن جاتے ہیں, ورنہ تو پھر آپ کو پتا ہے دوسری جگہ پر کیا حال ہوتا ہے. یہاں بڑے سادے بن جاتے ہیں, یار مسجد ہی میں تو نماز پڑھنا ہے, یار مسجد میں تو نماز پڑھنا ہے. تو یہ مسجد زرار ہے. اللہ کے حبیب نے اظہار فرمایا, اقرار فرمایا, رب نے منع کر دیا, چونکہ اس مسجد کی بنیاد کفر, نفاق اور فساد پر ہے. اللہ نے منع کر دیا. اور یہ آیت کریمہ اتری جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 108 ہے. اب دیکھیں رب کیا کہتا ہے, سنیے گا. رب کہتا ہے اپنے حبیب کو, کہتا ہے لا تقم فیہ ابدا. اے پیارے یہ آپ کو زیب ہی نہیں دیتا کہ آپ ان کی مسجد میں جائیں اور کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کریں. منع کر دیا. لا تقم, رب نے منع کر دیا.
اب دیکھیں نبی نے پہلے کیا فرمایا, اقرار کر لیا, نبی نے ارشاد فرمایا میں آؤں گا, لیکن رب کا آرڈر آ گیا. جب رب کا آرڈر آیا اب نبی نے منع کر دیا. میرے رب نے فرمایا, نبی فرماتے ہیں میرے رب نے فرمایا کہ نہیں آپ ان کی مسجد میں نہیں جائیں گے, اس لیے کہ یہ مسجد ہے, لکھا ہوا مسجد ہے, اسے کہا جا رہا ہے مسجد ہے, لیکن یہ در حقیقت مسجد نہیں, یہ کفر اور نفاق اور فساد کی آمج کا پلیٹ فارم ہے. یہ رب نے وعدے کر دیا. یعنی اب اس کا مطلب یہ کہ یہ ہمیں بھی تو سوچنا چاہیے, مسجد میں بھی فرق ہے, ہمیں بھی سوچنا چاہیے. ہر مسجد کو مسجد نہ سمجھ لیں. ہاں جو مسجد ہے اس کا بڑا ادب و احترام ہے, بڑا ادب و احترام ہے. ہم تو کہتے ہیں اس مسجد کا جو خادم ہے نا وہ مسجد کی صفائی کرتا ہے, قسم خدا کی وہ بھی بخشا جائے گا. پھر مؤذن اور امام تو بہت آگے ہے, وہ تو کافی آگے جاتا ہے. یہ ہمارا نظریہ ہے. لیکن بات ہو رہی ہے وہ مسجد کی بات ہو رہی ہے, مسجد ضرار کی بات نہیں ہو رہی کہ جس کی بنیاد کفر, نفاق اور فساد پر رکھی گئی ہو. اور ہوا کیا پتہ آپ کو, جب یہ آیت کریمہ اتر گئی نا, اللہ نے جب پیغام دے دیا, میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے صحابہ کو جمع کیا, فرمایا جاؤ اس مسجد کو گرا دو. یہ 9 ہجری کی بات کر رہا ہوں. غزوہ تبوک کے بعد میرے آقا علیہ السلام غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے گئے تھے اور واپسی میں ہے, اور اسی وقت یہ آیتیں اتری ہیں. آیتیں اتری, جب یہ آیتیں اتری اور اللہ نے وعدے کر دیا اور پیغام ربانی آ گیا, امر خداوندی آ گیا, تو میرے آقا نے صحابہ کو اکٹھا کیا. اکٹھا کرنے کے بعد فرمایا اس مسجد کو گرا دو اور اسے آگ لگا دو. یہ مسجد ضرار کے ساتھ ہوا. یعنی میں اس کی بات کر رہا ہوں جسے مسجد بنا دیا گیا, بنانے والے منافق تھے, اس کے اندر نمازیں ہو رہی تھی, پڑھنے والے منافقین تھے, اس کے اندر کچھ نہ کچھ اللہ کا ذکر ہو رہا تھا, لیکن کرنے والے کون تھے؟ منافق تھے. صحابہ کرام تو مسجد قباء تشریف لے جاتے, یہ مقابلے میں بنائی تھی. اچھا, اب اللہ رب العزت نے دونوں مسجدوں کے بارے میں بتایا کہ دونوں میں فرق کیا ہے. اس فرق کو آگے کے حصے میں بیان کیا جا رہا ہے. رب کہتا ہے, دیکھیں آیت کریمہ کی طرف دیکھیے گا, لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ. رب کہتا ہے یہ جو مسجد قباء ہے نا, اس کی بنیاد ہی اول دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے. یہ مسجد قباء کی شان قرآن بیان کر رہا ہے, عظمت بیان کر رہا ہے. یعنی اگر کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ مسجد قباء کی شان قرآن میں ہے, حدیث میں تو ہے. حدیث میں تو یہ شان ہے نا کہ میرے مصطفیٰ ہر سنیچر کو نماز پڑھنے جا رہے ہیں. یہ شان ہے, میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ مسجد قباء کے اندر 2 رکعت نفل پڑھنا ایک عمرے کا ثواب. اور بعد روایتوں میں کیا آیا پتہ آپ کو, کچھ اور بھی روایت ہے, ان روایتوں میں تو یہ تک آیا کہ عمرے کا ثواب نہیں, مقبول عمرے کا ثواب. مقبول عمرہ کس کو کہتے ہیں؟ عمرہ کرتے ہیں, کس کا قبول ہوا کس کا نہیں ہوا, ہے نا سوال نشان. ہاں, دل میں یہ طرف ہو, جذبہ ہو, میرا رب قبول کرنے والا ہے, وہ اپنی جگہ. اب ہم نماز پڑھی, ظہر کی نماز آپ نے پڑھی, تو دل میں یہ طرف تو ہے نا کہ بھائی اللہ ہماری نماز کو قبول کرنے والا ہے, اسے قبول کیے. لیکن قبول ہو گئی یہ کس کو پتا؟ یہ نہیں پتا, یہ بات دین میں رکھے گا, یہ تو اللہ کو پتا ہے, ہمیں نہیں پتا. اب جو روایت میں آیا, اور وہ روایت میں کیا آیا کہ مقبول عمرے کا ثواب ملے گا, یہ مسجد قباء ہے. تو احادیث میں مسجد قباء کی عظمت ہے, شان بیان ہوئی, اور قرآن نے بھی ذکر کیا. اب قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے جب ایسی مسجد ہو جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی, احق ان تقوم فیہ, تو قرآن کہتا ہے اے پیارے یہ جو مسجد ضرار ہے اس میں آپ قیام کریں, نہیں بلکہ مسجد قباء زیادہ حق رکھتی ہے کہ اس میں جائیں اور آپ قیام فرمائیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک جانب مسجد قباء ہو, ایک جانب مسجد ضرار, اور مصطفیٰ مسجد ضرار میں جائے؟ نہیں, مسجد قباء تشریف لے جائے. اور پھر اس کے بعد قرآن نے فقط مسجد قباء کی شان بیان نہیں کی. دیکھیں نا, ایک تو مسجد ہے نا, آپ کو ایک قادری مسجد ہے, مسجد ہے, اللہ کا گھر ہے,
मुकद्दस मकाम है। लेकिन कादरी मस्जिद में जो नमाजी आए सारे पवित्र हैं, सारे मुकद्दस है, ये कैसे होगा? ये थोड़ी हमें पता है। अब मस्जिद कूबा जो जगह है ये तो बड़ी मुकद्दस है, बड़ी अजीम है। उस जमाने में मस्जिद कूबा में नमाज कौन पढ़ रहे थे? अंसार मदीना, वो साहबा जो अंसार है। अब रब उन नमाजियों की शान बयान कर रहा है। एक तो मस्जिद कूबा की शान है ना। मस्जिद कूबा के लिए कौन से अल्फाज आए कुरान में? कुरान में लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा मिन अव्वल यौमिन अहक्कु अन तक़ूम फी। अब आगे फी ही, आगे के जो अल्फाज है कुरान के, सूरह तौबा के, अब रब मस्जिद कूबा की शान नहीं बयान कर रहा, बल्कि उस जमाने में जब कुरान उतर रहा था, जब कुरान उतर रहा था और मस्जिद कूबा में जाके नमाज़ें अदा करने वाले मेरे प्यारे मुस्तफ़ा के अजीम दरख्शा अंसार सहाबा थे। अब उनकी अजमत कुरान बयान कर रहा है, अंसार सहाबा की। रब कहता है फीही रिजालुन, फरमाया उनमें मर्द हैं मस्जिद कूबा में जो नमाज़ें पढ़ते हैं। कैसे हैं? सुभान अल्लाह। युहिब्बूना अन यततहरू, जो ये पसंद करते हैं कि हम साफ सुथरे रहे। अल्लाह को सफाई सुथराई बड़ी पसंद है। मस्जिद कूबा के जो नमाजी थे ना अंसार, ये बड़े तहारत पसंद, सफाई पसंद, कोई गंदगी नहीं, कोई कीड़ा नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं, साफ सुथरे। और रब कहता है ये जो मस्जिद कूबा में पढ़ने वाले नमाजियों की शान है कि पाकीज़गी और तहारत को बहुत पसंद करते हैं। रब कहता है वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहिरीन, जो ऐसी तहारत को पसंद करे ना अल्लाह उसे पसंद करता है। ये अंसारे मदीना की शान जो मस्जिद कूबा में नमाजें पढ़ते थे, जहां मेरे मुस्तफ़ा ने मदीने में आमद से कबल एक रिवायत के मुताबिक 14 दिन क़याम फरमाया तकरीबन। अच्छा, अब आए इसके बाद सूरह तौबा आयत नंबर 109। अब रब फिर बता रहा है वही तकाबुल और हमारी आंखें खोल रहा है। यहां जो हम थोड़े बेवकूफ बनने की कोशिश करते हैं जानबूझकर, सबकी बात नहीं करता, जो बनने की कोशिश करता उसकी बात हो रही, ठीक है ना। रब कहता है फमन अस्ससा बुनियानहु अला तक़वा मिनल्लाह, फरमा जिसकी इमारत और जिसकी बुनियाद जो रखी गई वो अल्लाह से खौफ पर रखी गई और अल्लाह की रिजा पर रखी गई। ये कौन सी मस्जिद है? मस्जिद कूबा। फरमाया वो बेहतर है उस जगह से, किससे? मन अस्ससा बुनियानहु, जिसकी बुनियाद रखी गई। अच्छा, यहां कुरानी जरा अल्फाज पर तवज्जो दिएगा, फिर ये क्लियर होगा। शफा जो है ना, शफा इसका माना है किनारा, और जुर्फ कहा जाता है घाटी को, बल्कि खाई को कहा जाता है, और हार का माना होता है गिरना। अब सुनिएगा मस्जिद ज़िरार को रब क्या कहता है, मैं नहीं कह रहा। मस्जिद ज़िरार मस्जिद कूबा के सामने बनी हुई थी, थोड़े फासले पर। अब बज़ाहिर तो दोनों एक जैसी लग रही है, लेकिन कुरान मस्जिद ज़िरार को कहता क्या है? वो लफ्ज़ खुद कुरान मुंतखब करता है, मेरा रब कहता है ये जो मस्जिद ज़िरार है ना, इसकी बुनियाद ऐसी है जैसे खाई के किनारे कायम हुई इमारत और वो गिरने के करीब, फिर क्या हुआ? वो गिरी, और जैसे गिरी ना जहन्नम में चली गई। फरमाइए मस्जिद ज़िरार है, ऐसे कुरान कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, कुरान ने क्लियर किया। अब फिर सुनिएगा लफ्ज़, फरमाया मन अस्ससा बुनियानहु, फरमाया ये जो मस्जिद ज़िरार है इसकी बुनियाद किस में रखी गई? अला शफा जुरुफिन हारिन, ऐसी खाई के किनारे रखी गई जो गिरने को है। फनहारा बिही, लेकिन फिर क्या हुआ? गिर गई, और खुद नहीं गिरी बल्कि उस मस्जिद के अंदर जो मुनाफिक थे ना वो भी गए। अच्छा, कहां गए? फी नारी जहन्नम, मतलब क्या हुआ?
मतलब आसान लफ्ज़ों में इसका ये होगा, जो अल्लाह का घर होता है ना, वो समझे दरवाज़ा है जन्नत का, और मस्जिद ज़िरार है ना, ये दरवाज़ा है जहन्नम का। बस ये फ़र्क आसान लफ्ज़ों में कुरान की तर्जुमानी और अक्कासी मैंने पेश कर दी। फिर रब क्या कहते हैं, वल्लाहु ला यहदिल कौमल ज़ालिमीन, का ऐसे बदबख्त जो मुसलमानों के खिलाफ साजिशें करते हैं, फिर ऐसे लोगों को हिदायत नहीं मिलती। रब ने मना कर दिया, जालिम लोग ही हैं, अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हिदायत नहीं देता। अब सूरह तौबा आयत नंबर 110। अब क्या हुआ जनाब, अल्लाह के हबीब ने साहबा करम को आर्डर फरमाया ना, मस्जिद को गिरा दो। फकत गिराया नहीं, जला दिया गया, मस्जिद को जला दिया। अब जब मस्जिद को जलाया तो ये जो मुनाफिक थे ना, ये जलने लगे, इनके दिलों के अंदर जलन आ गई और कहने लगे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। अब यानी इनका जो अमल बद था ना, उस पर ये अफसोस करने लगे, ये क्या हो गया। तो करेंगे, सीधी बात है, बदबख्तों के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। अब वो अफसोस कर, रब कहता है इनके दिल जलते रहेंगे, खुटकते रहेंगे, कब तक, जब तक मौत नहीं आएगी। ये जो जख्म लगा है ना, ये जख्म जो मस्जिद को हमने अपने हबीब को फरमाया कि जला दे, साहबा ने जलाया, ये जख्म हमने इनके दिल पर ऐसा मारा है कि जब तक मौत नहीं आएगी ये जलते रहेंगे उस जख्म में। आयत करीमा का मफहूम ये है। अब लफ्जों की तरफ आए, ला यज़ाल बुनियानुहुम अल्लज़ी बनो रिबतन फी कुलूबिहिम, फरमाया इनके दिलों में खुटका रहेगा, और एक दिन का नहीं, 2 दिन का नहीं, मुसलसल रहेगा। कब तक, इल्ला अन तक़त्तअ कुलूबुहुम, जब तक इनके दिल के टुकड़े टुकड़े ना हो जाए, यानी मौत ना आ जाए, बस ये जलते रहेंगे उस आग में। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हुआ। वरना किसी बात पर अगर अफसोस होता है तो 1 दिन होता है, 2 दिन होता है, 5 दिन होता है, 5 महीने होता है। कहते जब तक जिंदा रहेंगे उस वक्त तक इनके दिल से बात नहीं जाएगी। जो जख्म जो है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नबी के साहबा ने दिया, नबी के हुक्म पर, और नबी ने दिया अल्लाह के हुक्म पर। अब रब कहता है वल्लाहु अलीमुन हकीम, और अल्लाह इल्म वाला, हिकमत वाला है। ये हो गई 4 आयात। अगर आप इसका लुब्बे लुबाब और खुलासा अखज़ करें बड़े मुख्तसर लफ्ज़ों में, चंद लफ्ज़ों में, तो यही है, हर मस्जिद को मस्जिद ना समझा जाए। ये देखा जाएगा बुनियाद किस पर रखी गई। एक बात, और एक बात ये भी ध्यान में रखेगा, अगरचे मैं जो बात अब पेश कर रहा हूँ उसका ताल्लुक मुकम्मल इससे नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ है। वो ये है, आजकल ये भी एक मर्ज चला हुआ है, मर्ज चला हुआ है सेठों के दरमियान, जो पैसे वाले मालदार, एक ही आदमी पूरी मस्जिद बना लेता है। कितने पैसों की, 5 करोड़ की, 6 करोड़ की, 8 करोड़ की, 10 करोड़ की। पैसा अल्लाह ने दिया माशाल्लाह, राय खुदा में खर्च कर रहे हैं, हम तो उससे जन रख रहे हैं, लेकिन कुछ इशारे मिल रहे हैं, वो बता रहा हूँ। इसने ऐसी मस्जिद बनाई है, मैं तो बड़ा सेठ हूँ, मैं इससे बड़ी बनाऊंगा। ये क्यों, मैं इससे बड़ा सेठ हूँ। ये सोचो ना, अल्लाह की रजा के लिए बात मस्जिद बनाओ, माल जितना हो सकता है लगाओ, ख्वाह 5 रुपये लगाओ, 5 लाख लगाओ, 5 करोड़ लगाओ, 5 अरब लगाओ, अपनी हैसियत है, हस्बे हैसियत। लेकिन इसने ऐसे बनाई तो मैं तो बड़ा सेठ हूँ, ये छोटे सेठ ने ऐसे बना लिए तो मैं तो इससे बड़ी मस्जिद बना के दिखाऊंगा। तो ये तो तकब्बुर है, इसमें कहां से अजर मिलेगा भाई, कहां से सवाब मिलेगा। ये बात मैंने इससे पेश की। अगरचे जाहिर बात है वो सेठ को हम ये तो नहीं कह सकते मुनाफिक, नहीं नहीं, मुनाफिक कैसे कहें, हम नहीं कह सकते, हम नहीं कह सकते, हम उससे जन ही रखेंगे। हमें हुक्म यही है, ज़ुन्नुल मुमिनीन खैरा, कि आप मुसलमानों से अच्छा गुमान रखें। लेकिन जब बाज़ लोगों की बातें सुनते हैं तो फिर बातें दिल में पैदा होती है, ये भी जो मैंने अभी आपके सामने पेश की। बस मस्जिद की खिदमत करें, मदरसे की खिदमत करें, मुसलमान की खिदमत करें, उसका इलाज करवाए, बच्ची की शादी करवा दे, पानी की ज़रूरत है तो कुआं खोदवा दे, सब अल्लाह की रज़ा के लिए होना चाहिए, लिल्लाह।
اور جب اللہ کی رضا کے لیے ہوگا دیکھیے گا اللہ کیسے دیتا ہے آپ کو, چھپر پھاڑ کے ملے گا. یہ نظام ہے, دو گے تو ملے گا. بخاری کی حدیث سے اللہ کے حبیب نے حضرت اسما سے فرمایا مت روکنا, لا توکی, مت روکنا. فرمایا جب تو روکے گی نا تو رب بھی تجھ پر روک دے گا. بالکل کلیئر ہے بخاری سے. اس کا مطلب جو جتنا دیتا ہے رب اتنے دروازے کھولتا جاتا ہے, اور جو کنجوسی کرتا ہے تو رب اس کے لیے بھی دروازے تنگ کرتا جاتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے. سنو سنو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے, اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے. سنو سنو